توبہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ رمضان کا ماحول ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اگر ایسے وقت میں ہمارا ایمان نہیں جاگے گا تو پورے سال میں نہیں جاگے گا، پھر کبھی نہیں جاگے گا ایسا۔ اگر اب تبدیلی رمضان میں نہیں آئی تو پھر کبھی دوبارہ تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیطان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور روزانہ اللہ کی جانب سے 2 فرشتے نازل ہو رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو چپ بیٹھ، تو برائی کا مت کر۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو، نفس گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہو، دل میں گناہوں کی لذت کا احساس ہو، ایسے وقت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپاہج ہو گیا ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ایک لمبی عمر ڈھل چکی ہے، اب انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اب تو ہو گیا ہے معاملہ۔ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ گناہ پر دسترس رکھتا ہو، گناہ پر پورا متمکن ہو، گناہ کی اس کے پاس مکمل طاقت ہو، ایسے وقت میں انسان اگر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ بڑی پسند ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان ایسے سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ گناہوں کی زندگی انسان کو جری بنا دیتی ہے، دل جو ہے پتھر کا بنا دیتی ہے۔ کہا کہ اس دل کو پتھر کا نہ بنائیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور گناہ کرنے کے بعد عمل والی زندگی گزارے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الله أن يتوب عليكم معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہمیں ایک بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، ایک بات ہمیشہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری تمام کوششیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا،
اسی کے لیے وقف اور اسی کے لیے قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، سلف صالحین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ حاضرین کرام، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بتایا گیا، یہ مہینہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ اس مہینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جب دل میں پیدا ہوتا ہے نا، تو دو کام انسان سے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو، دو کام ضرور ہونے چاہیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو جس کی وجہ سے انسان نیکیاں کرے، نیکیوں میں آگے بڑھے۔ دوسری چیز، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ہو تو انسان گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اس سے گناہوں کو چھوڑ دے، اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ ہم دوسری چیز پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے مکمل آیت نہیں، آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، لوگوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ وہ بندے کی توبہ کو قبول کرے۔ اللہ اکبر! ایک کیسا احساس ہے، ایک کیسا احساس ہے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں، اور وہ بڑی ہستی پہلے سے ہمارا انتظار کر رہی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی تھی کہ فلاں صاحب سے میں ملنے کے لیے گیا اور دیکھا کہ وہ خود وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ وہ بندے پر رحم کرے، بندے کی توبہ کو قبول کرے، بندے پر عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ جب ہم احادیث وغیرہ کا جائزہ لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی توبہ کے لیے، کہ میرا بندہ توبہ کرے، میرا بندہ توبہ کرے، میرے بندے کو توبہ نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنے سامان پیدا کیے ہیں۔ رمضان کے بارے میں کہا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی صاحب ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کا ثواب پانے کے لیے اگر کوئی روزے رکھتا ہے، اللہ سابقہ پوری زندگی کے گناہوں پر خلا میں عفو پھیر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک تو روزوں کے بارے میں کہا، دوسرا کہا کہ من قام رمضان، اگر کوئی رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، رات کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی چاہتا ہے کہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کی بھی توبہ کو قبول کرے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی قیام اللیل کے ساتھ ساتھ تاخرات میں بھی جاگتا ہے، پوری 5 تاخراتوں میں جاگتا ہے، جاگنا کافی نہیں، عبادت کے ساتھ اگر کوئی جاگتا ہے تو کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی ایسا آدمی جو ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں قیام اللیل کے ساتھ تاخرات کو بھی جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اس پر بھی رحم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، ان للہ تعالی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول یہ بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ یہ بنا لیا ہے،
اللہ نے اپنی ایک عادت یہ بنا لی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر دن لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب رمضان آتا ہے تو اب اس کے کچھ بندے ایسے ہیں، اس کے بندوں کی کچھ کیٹیگری ایسی ہے، اس کے کچھ پسندیدہ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ بھی مانگے، اگر وہ توبہ نہ بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی خود کیا کر دیتا ہے، میرے اتنے بندے آج جہنم سے آزاد۔ ایک حدیث میں کہا گیا فی کل لیلۃ، کہا گیا ہر رات اللہ تبارک و تعالی ایک بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا فی کل یوم و لیلۃ، نہ صرف رات کا معاملہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب دن ہوتا ہے تو بھی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے رمضان میں، اور جب رات آتی ہے تو رات میں بھی اللہ تعالی بندوں کو آزاد کر دیتا ہے رمضان میں جہنم سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام نے غور کیا، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں، تینوں ممبر کی سیڑھیوں پر آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ ایک عجیب حالت لگی، یہ کیا بات ہے، کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اب اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، وہ آدمی رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں ماں باپ رہیں اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکے، جس کی زندگی میں ماں باپ ملیں اور ماں باپ ملنے کے بعد ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکے، ایسے آدمی کے لیے رسوائی ہو، ایسا آدمی ذلیل ہو۔ جبریل نے دعا پڑھی اور میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری بات یہ کہی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آدمی آپ کا نام سننے کے بعد اگر درود نہ پڑھے آپ پر تو ایسا آدمی بھی ذلیل ہو جائے، دعا کیجئے۔ تو جبریل نے دعا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہہ دیا۔ اور تیسرا معاملہ آمین کا وہ رہا کہ جس میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ مغفرت حاصل نہیں کر سکا، جس کی زندگی میں رمضان آیا مگر اس نے کوشش نہیں کی کہ اس رمضان میں میری مغفرت ہو جائے، اس رمضان میں اللہ کے پاس میں معاف کر دیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دے، یہ رمضان جب جائے تو میں میری زندگی کے پورے گناہوں سے تمام سے دھلا ہوا رہوں۔ جس آدمی نے یہ کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا، ایسا آدمی ذلیل رسوا ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہہ دیا۔ حاضرین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ معلوم ہو جاتا ہے، تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ایک رمضان میں کوشش کرے کہ اس رمضان میں میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ تراویح ہو رہی ہے، روزانہ تراویح ہو رہی ہے، روزانہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر میں بھی جاگیں گے، عبادت کریں گے، صبح شام ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہے کہ میں آزاد ہونا ہے جہنم سے، میری مغفرت ہونا ہے، میں توبہ کرنا ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اللہ کے پاس اپنی توبہ کرا رہے ہیں اور میں ہوں کہ محروم ہو رہا ہوں۔ انسان کو احساس ہوتا ہے، دنیا کی نعمت سے انسان جب محروم ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی ہے، یہ اس کو ملا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے۔ انسان حساب لگاتا ہے دنیا کے معاملے میں، جبکہ آخرت کے معاملے میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے دن روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں،
اپنی بیماری کا خیال کیے بغیر، اپنی صحت کا خیال کیے بغیر ہزاروں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اور ایک آدمی لاپرواہ ایسا ہے کہ نہ اسے تراویح کا احترام ہے، نہ روزے کا اس کے دل میں انتظام ہے، انصرام ہے، اہتمام ہے، اور نہ ہی اس کے دل میں مغفرت کا خیال ہے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے کہ رمضان اس کی زندگی میں آیا اور اس نے اپنی مغفرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس نے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا۔ حاضرین کرام، آدمی دنیا کے معاملے میں جہاں پر سیزنیبل کاروبار ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے اگر اس سیزن میں نہیں کما سکا تو پورے سال میں نہیں کما سکوں گا، اگر اس سیزن میں کوشش نہیں کر سکا تو پورے سال میں کوشش کر لیا تو بھی میں کچھ نہیں ہوگا۔ انسان سوچتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاروبار کو بڑھاتا ہے، آفرز رکھتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے، مارکیٹنگ کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے، آدمی کو مقرر کرتا ہے کہ سیزن میں کسی نہ کسی طرح میں اتنا کما لوں کہ پورا سال مجھے کمانے کی ضرورت نہ رہے۔ رمضان بھی وہی معاملہ ہے مومنوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، بلکہ آگے بڑھ کر بول دوں تو گنہگاروں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ رمضان سے بڑا سیزن کوئی نہیں۔ آخر رمضان میں ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آخر رمضان میں ہم اپنی مغفرت کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ سوچتے ہیں، علماء بھی بیانات میں بولتے ہیں، انسان بھی سوچتا ہے شاید یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، میں اگلے رمضان تک رہ سکوں یا نہ رہ سکوں۔ انسان سوچتا ہے، سوچنا کافی نہیں ہے، سوچنا صرف کافی نہیں ہے، خیال کرنا محض کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنے والوں کو دیکھ کر کبھی کبھار مایوس ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں ایک قسم کی احساس کمتری محسوس کرتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے، نمازیوں کا کام ہے۔ نہیں، آئیے قرآن مجید کی طرف آئیے، قرآن مجید کی طرف آئیے۔ قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں اس بات کا بھی ذکر ہے۔ ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے پہلو ان کا بستر سے الگ ہو جاتا ہے، ان کا جسم بستر سے الگ ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو پکارتے ہیں اور ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی بھی قسم کا غلط کام نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک لمبی فہرست سورۃ الفرقان میں بتائی ہے۔ اس کے بعد کہا اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا اسے ہم سزا دیں گے۔ اللہ نے یہ بھی کہا، نیک لوگوں کی صفات بتائی، نیک لوگوں کی کیٹیگری بتائی، یہ ان کی یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ایک ایک عبادت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی ان نیکیوں کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک بات ختم تھی، یہاں تک بات ختم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بیان فرمائی ہے، یاد رکھ لیجئے وہ آیت۔ کہا کہ الا من تاب، گناہوں کے باوجود بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے، وعمل صالحا، توبہ کے بعد نیک عمل کی زندگی گزارتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ توبہ کے بعد آپ کے گناہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کی زندگی میں بس گناہ ہی گناہ لکھے تھے، دفتر بھر گئے تھے گناہوں سے، آدمی توبہ کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہا کہ اس کے پورے گناہوں کے دفتر کو نیکیوں کے دفتر میں ہم بدل دیں گے۔ انسان کی زندگی میں اگر 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ گناہ ہیں، اس نے توبہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں۔ قرآن میں حدیث میں بشارت صرف عمل کرنے والے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس گنہگار کے لیے بھی بشارت ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک عمل زندگی گزارتا ہے۔ حضرین کرام،
توبہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ آپ دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھیے، مشرک تھے، مشرکین تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ٹیکتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ شرک جیسا سب سے بدترین سنگین گناہ ان صحابہ سے ہوتا تھا، لیکن انہوں نے شرک سے توبہ کی، اپنی زندگیوں کو بدلا، وہ مقام پر آ کر ٹھہرے کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں ملی توبہ کی وجہ سے۔ بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، جاہلیت کے زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر انہوں نے توبہ کی، اپنے آپ کو بدلا۔ ایسا مقام آ گیا کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا، نام لے کر کہنا پڑا، عمر جنتی، ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن زید، سعید بن زید جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ یہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی، یہ عمل کرنے والا جنتی، وہ عمل کرنے والا جنتی، نام لے لے کر ایک ایک صحابی کو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں کہ یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی جاہلانہ زندگی کے بعد اللہ سے سچی پکی توبہ کی اور کبھی اس طرف نہیں گئے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم صرف توبہ توبہ کرتے رہیں، خاموش رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہی ڈگر پر چلیں، وہی راہ پر، اسی راستے پر چلے تو یہ توبہ ہو جائے گی؟ نہیں، توبہ کے لیے کچھ طریقہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کے لیے سب سے پہلے سچی پکی توبہ کرے۔ اللہ تبارک توبہ اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل ہے، انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے پروردگار اب اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے پروردگار معاف کر دے، نہیں کروں گا دوبارہ۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اپنی زندگی میں جب بھی اس گناہ کا موقع ملتا ہے انسان دھتکار دیتا ہے کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کام کبھی نہیں کروں گا، اور کبھی نہیں کرتا ہے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ تمہارے حال کو بدلے گا، تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے منافقین نور کی تلاش میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور سے نوازے گا۔ کب؟ جب آپ سچی پکی توبہ کریں گے۔ دوسری چیز، گناہ ہونے کے فوری بعد توبہ کر دی جائے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر دی جائے۔ ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے انسان، کب کیا گناہ ہوا، کتنی بار ہوا، کیسے ہوا، کس کو دھوکہ دیا، کس کو جھوٹ بولا، کس کا مال ہڑپ کیا۔ انسان جب ایک مرتبہ اس راہ میں نکل پڑتا ہے تو بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جب اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز، توبہ کرنے کے بعد شرمندگی کا اظہار ہو، گناہ کے بعد شرمندگی کا اظہار ہو۔ الندم توبۃ، کہ شرمندگی خود کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کبھی کبھار گناہ کرنے کے بعد اور زیادہ جری ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان ایسے سمجھنے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ گناہوں کی زندگی انسان کو جری بنا دیتی ہے، دل جو ہے پتھر کا بنا دیتی ہے۔ کہا کہ اس دل کو پتھر کا نہ بنائیں، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور گناہ کرنے کے بعد عمل والی زندگی گزارے، نیکیوں والی زندگی گزارے۔ کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکیاں کر لیا کرو توبہ کرنے کے بعد، اور یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گی۔
تمہیں توبہ کے قریب لائیں گی اور یہ نیکیاں تمہارے برے اعمال کو دھو کر رکھ دیں گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، نیک عمل کرے، اور پھر جو ایک آخری چیز جو ہے، انسان مرنے سے پہلے توبہ کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ مرنے کے بعد تو توبہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک انسان کو موت کا غرغرہ نہیں آتا۔ جیسے ہی موت کا غرغرہ آ گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت کا غرغرہ جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب سارا معاملہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ آدمی توبہ اس وقت کرے جب ابھی اس کی زندگی ہو، حالت اچھی ہو، گناہ کرنے کی طاقت ہو، اس وقت انسان توبہ کرے۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو، نفس گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہو، دل میں گناہوں کی لذت کا احساس ہو، ایسے وقت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپاہج ہو گیا ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ایک لمبی عمر ڈھل چکی ہے، اب انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اب تو ہو گیا ہے معاملہ۔ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ گناہ پر دسترس رکھتا ہو، گناہ پر پورا متمکن ہو، گناہ کی اس کے پاس مکمل طاقت ہو، ایسے وقت میں انسان اگر توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ توبہ بڑی پسند ہے۔ اور توبہ کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پرسنلی آپ نے کسی کی زندگی خراب کی ہے، کسی کا آپ نے مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو آپ نے بدنام کیا ہے، کسی کو آپ نے ظلم سے دوچار کیا ہے، تو توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس انسان سے جا کر معافی مانگ لیں، اس کا حق اس کے حوالے کر دیں۔ آپ نے ظلم کیا ہے تو ظلم کی معافی مانگ لیں، اور اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، بھرپائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر دن میں روزہ رکھنے والا صائم النہار وقائم اللیل ان لم يحفظ لسانه افلس یوم القیامہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آدمی دن بھر روزہ رکھنے والا ہے، رات بھر نماز پڑھنے والا ہے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ہاتھ پیر سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن مفلس رہے گا۔ اس کا نماز روزہ کوئی دوسرا لے جائے گا، اس کی نماز اس کا روزہ کوئی اور لے جائے گا۔ دن بھر بھوکا رہے یہ، رات بھر جاگے یہ، مگر لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے ظلم کے حقدار آ جائیں گے، کہیں گے کہ پروردگار اس نے دنیا میں توبہ تو کی تھی مگر میرا حق نہیں ادا کیا تھا، مجھے آج حق چاہیے۔ توبہ بڑی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، زندگی کو بدلنے والی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخری ایک بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو بار بار گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کی عادت ہو جاتی ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ثم تاب، کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کا نام ہی التواب ہے، جس کا نام ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جس کا ایک نام ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، مگر پھر کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں وہی گناہ دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ گناہ سرزد ہونے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی اس سے معاف کر دیتا ہے، تیسری مرتبہ پھر گناہ کا موقع آتا ہے، پھر گناہ کے بعد پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ بھی معاف کر دیتا ہے، چوتھی مرتبہ راوی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کہا یا نہیں کہا مجھے یاد نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ چوتھی مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے، چوتھی مرتبہ بھی انسان گناہ کرتا ہے،
توبہ کرتا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار معافی مانگ رہا ہے، اس کو معافی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، توبہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اعمل ما شئت، میرے بندے تو جو چاہے وہ کر لے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حاضرین کرام، توبہ بڑی عظیم عبادت ہے، جیسا کہ میں نے کہا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ خود چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ اگر وہ چاہ رہا ہے، اگر ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم بڑے بدقسمت ہیں، ہم بڑے بدقسمت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے کہا جتنا تذکرہ نیک لوگوں کی عبادتوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اس سے کہیں زیادہ تذکرہ گناہوں کو، نیک عمل، نیک بدلہ، گنہگاروں کو ان کی توبہ قبول کرنے کا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک جامع آیت میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان مایوسی کے ذریعے دوریاں پیدا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مایوسی ہرگز نہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، مایوس کافر ہوتا ہے جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، مایوس کافر ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، مایوس ایک کافر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ ہم مومن ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اور ہم اللہ سے امید رکھنے والے ہیں۔ ہماری آرزو اللہ تعالیٰ سے ہے، ہماری امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ ہمارا پورا، میں نے پھر اپنے خطبے کے آغاز میں کہا، ہماری زندگی کا پورا خلاصہ اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونے والے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار میری توبہ کو قبول فرما، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میری زندگی میں نحوست کا سبب ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جس سے میری دعائیں قبول ہونے سے رکی ہوئی ہیں، میری ان دعاؤں کو قبول فرما، میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جن گناہوں کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے میں عمل سے محروم ہو رہا ہوں، میں عمل کی توفیق سے محروم ہو رہا ہوں، میرے ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ اور انسان کو چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ پر قائم رہے، اپنی توبہ کا پابند رہے۔ انسان سوچے کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اب اللہ کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں دوبارہ وہ کام میں کیسے کروں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جو نازل ہوا اس کی ایک ترتیب ہے۔ قرآن جو لکھا ہوا ہے یہ ترتیب میں قرآن نازل نہیں ہوا، اس کی ایک الگ ترتیب ہے، نازل ہونے کی ایک ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں رہیں، اور سورہ جو سب سے آخر میں نازل ہوا وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پورا مکمل کمپلیٹ سورہ جو نازل ہوا وہ اذا جاء کا سورہ تھا، پورا سورہ ایک دفعہ نازل ہوا۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے اور آپ کو فتح مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج بڑی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کیا کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کی سورتوں کا جو سب سے آخری پیغام دیا گیا وہ یہی پیغام رہا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ مومن میں بھی کہا گیا کہ غافر الذنب وقابل التوب، یہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے۔
کیا پتا کب کون سی توبہ قبول ہو جائے، کیا پتا کب کون سی چیز اللہ کو پسند آ جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں توبہ کرانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کے روزے، رمضان میں خالی بھوکے رکھنا مقصد نہیں ہے، رمضان میں روزوں کے ذریعے ہمیں توبہ پر آمادہ کرنا مقصد ہے، ہمیں مغفرت پر آمادہ کرنا مقصد ہے۔ تراویح کے ذریعے خالی ہمیں کھڑا کر دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ تراویح کے ذریعے ہمیں توبہ پر، گناہوں کی معافی پر آمادہ کرنا مقصد ہے۔ بھوکے رکھنا، اللہ کیوں بھوکا رکھے گا ہمیں؟ کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں، ہم آمادہ ہوں، ہم آمادہ ہوں، اللہ کی جناب میں جھکیں، اس کے دربار میں جھکیں، اپنی مغفرت کا عملی طور پر نمونہ پیش کریں، عملی طور پر اس سے ثبوت پیش کریں اور اس سے تقاضا کریں کہ دیکھ اللہ میں تیری بات سن رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ تو رمضان، اگر اس رمضان میں توبہ نہیں تو پتہ نہیں پھر اگلا رمضان آئے کہ نہ آئے، اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے کہ نہ آئے۔ اور بھی کچھ 20 دن تقریباً بچے ہیں، 20-22 دن بچے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ توبہ کی کوشش کرے اور سوچے توبہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ رمضان کا ماحول ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہمارا ایمان نہیں جاگے گا تو پورے سال میں نہیں جاگے گا، پھر کبھی نہیں جاگے گا ایسا۔ اگر اب تبدیلی رمضان میں نہیں آئی تو پھر کبھی دوبارہ تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیطان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور روزانہ اللہ کی جانب سے 2 فرشتے نازل ہو رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو چپ بیٹھ، تو برائی کا مت کر، برائی کی طرف مت جا۔ روزانہ رمضان میں فرشتے آ رہے ہیں، ہمیں للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور اگر جب رمضان ختم ہو جائے گا تو شیاطین آزاد ہو رہے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ذرا سوچئے، توبہ اگر آخر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ کوشش کیجئے آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کا مقصد بنائیے اور پوری زندگی کا فوکس اسی توبہ پر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ہم سب پر بھی رحم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی ہے۔ کہا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ لوگوں آپ کیا سمجھتے ہو، متقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی مؤمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ متقی ہونے کا کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے گناہ نہیں ہوتے؟ پرہیزگار آدمی سے، اللہ سے ڈرنے والے آدمی سے گناہ نہیں ہوتے؟ ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی۔ اگر وہ آدمی متقی ہے تو پھر اسے ہدایت کی ضرورت کیوں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن متقی اور پرہیزگار آدمی گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنی توبہ کروا لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، فوراً اللہ سے رجوع کیا، کہا کہ پروردگار یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان میں رہوں گا۔ یونس علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ سے رجوع کیا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کہا کہ پروردگار گنہگار تو میں ہوں اور تو رحم کرنے والا ہے اور تیری حمد و ثنا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی ایک چھوٹی غلطی ہو گئی تو کہا کہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، کہ داؤد علیہ السلام نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کا، اپنی غلطی کی معافی کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو نیکی، متقی، پرہیزگار ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں اور گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔